اس ولی سے سبق سیکھو جسے 70 سال کی عبادت کے بعد پیغام ملا کہ عبادت رد ہو گئی، ختم. وہ وجد میں آ کے ناچ گیا. اس نے کہا قبول ہو یا نہ ہو اس کا کام. اس نے وہاں سے بھی اپریسیشن نہیں مانگی. واہ واہ واہ، یہ ایک اور درجہ ہے. اس نے وہاں سے بھی اپریسیشن نہیں مانگی. اس نے کہا میرا سب کچھ یہ ہے کہ اس نے شمار تو کر لیا، آج مجھے پیغام تو بھیج دیا. یہ مقبولوں کی کتاب ہے، یہ مردودوں کی کتاب ہے، چلو اپنی کسی کتاب میں میرا نام تو لکھ دیا. ارے عشق اتنا خالص ہوتا ہے. قصہ نہیں سنا کہ لیلا بیمار ہو گئی تھی تو مجنو کو خبر ملی، وہ ساتھ آ کے مسجد میں معتکف بن گیا. حکیموں نے کہا اسے خون چاہیے. وہ جتنے عاشق تھے سارے بھاگ گئے. وہ چوری کھانے والے تھے، لیلا روز چوری، میٹھا حلوہ، زردہ، ایسی چیزیں جو بھی آپ سمجھ لیں بنا کے بھیجتی تھی کہ مسجد میں اس کے عاشق بیٹھے ہیں، عشاق بیٹھے ہیں، خدام بیٹھے ہیں. وہ خوب ہپ کھاتے تھے، چوری کھاتے تھے لوگ. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چوری والے مجنو تھے. تو چوری والے مجنو کو روز چوری ملتی تھی. چوری تو جانتے ہیں نا، میں بھی بچپن میں کھاتا تھا، امی جی مجھے بنا کے دیتی تھی. اب تو وہ چوریاں نہیں رہی ہیں، تو وہ کھاتے تھے روز. جس دن خبر آئی کہ خون دو، چیک ہونا ہے کس کا خون ملتا ہے. ویسے میں بات بتا رہا ہوں، اس زمانے یہ ٹیسٹ تو نہیں تھے. قصہ مختصر یہ کہ خون مانگا، سب بھاگ گئے. خون مجنو دیتا رہا، اس کا خون مل گیا، روز خون بھیجتا رہا. کتنی بوتلیں خون کی دے دیں. ایک حکایت ہے لیلا مجنو کی. حکایتیں واقعات سے متعلق نہیں ہوتی، سبق سے متعلق ہوتی. واقعہ کس طرح ہوا کس طرح نہ ہوا نہیں. حکایات مولانا روم نے بھی بیان کی، مثنوی میں حکایات ہوتی ہیں، اس میں سبق ہوتا ہے. تو شفا یاب ہو گئی، مجنو کے خون سے شفا یاب ہوئی. تو لیلا نے پھر شکرانے کے لیے دیگیں پکائیں. جب دیگیں پکائیں تو زردہ اور حلوہ لینے کے لیے سارے بھاگے ہوئے مجنو پھر آ گئے، کشکول لے کر، پیالے لے کر. ساری قطاریں لیلا ہر ایک کو دیتی گئی، بھر کے، ہر ایک کو بھر کے دیتی گئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، سارے بھاگ گئے تھے. پتہ تھا کہ نہیں، مگر دیتی گئی. جب اصل مجنو آیا اور اس نے کشکول آگے کیا تو لیلا نے اس کو پہچانا اور ہاتھ مار کے اس کا کشکول توڑ دیا، اس کا پیالہ توڑ دیا. مجنو نے پیالے کے ٹکڑے جو ٹوٹ گئے تھے اٹھائے اور ناچنے لگ گیا وجد میں آ کر. لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، تمہیں بھرے جہان میں بے عزت کر دیا اس نے. ہر ایک کے پیالے کو بھر دیا، ہر ایک کو دیا، اور تمہارا کشکول پیالہ بھی توڑ دیا، اور بجائے اس کے تو بے عزت ہو کے رو کے بھاگ جائے تو الٹا خوشی سے ناچ رہا ہے. مجنو ناچتا گیا. انہیں پوچھا کو راز تو بتاؤ کیا ہے. تو جب وہ اپنا ناچ کے خوشی میں ہوش میں آیا، اس نے کہا راز یہ ہے کہ کسی اور کا توڑا ہوتا. ہائے ہائے، اتنی بات. یہاں 100 مجنو جمع تھے، کسی اور کا توڑا ہوتا 100 میں میرا پیالہ کیوں چنا. مجھے دوجیاں نالو وکھرا جانے تو توڑے ہے نا، میرا وکھرا جانے ہے نا، مینو وکھرا سارے نالو وکھرا جانے ہیں. سب سے جدا جانا ہے تو میرا پیالہ توڑا ہے. بس وہ جدا جاننے پر ناچ رہا ہے. تو عشق اجر سے غرض نہیں رکھتا. عشق خالص شے ہے، عشق خالص شے ہے. وہ اجر اور اجرت سے تعلق نہیں رکھتا. وہ اپنے دل کو صرف محبوب کے تعلق سے بھر لیتا ہے، اور محبوب جیسی ادا سے بھی پیش آئے اسی سے خوش ہوتا ہے.